باقاعدہ FIR ان لوگوں نے کیے کہ آج لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر بھی ان لوگوں نے 45 نمبر فارم فل کر، ایجنٹ کی دستخط اس میں نہیں ہے۔ دوسری پوائنٹ ہماری یہ ہے کہ ہماری پوسٹل بیلٹ گم ہے، یہ ہمیں دیا جائے۔ تیسری پوائنٹ ہماری یہ ہے کہ 45 نمبر فارم جو ہمارے ایجنٹ کو ملے ان کی ریکاؤنٹنگ کرائی جائے۔ چوتھی ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس حلقے کی نوٹیفکیشن روک دیا جائے جب تک ہمیں تسلی نہ ہو، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہمارے جو کیس ہے الیکشن کمیشن میں ان کو سنا جائے، اس وقت تک اس کی نوٹیفکیشن روک دی جائے۔ اور ہمارے مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے اور نگران وزیر اعظم سے، الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان سے ہمارے مطالبہ ہے کہ خدا را ہمیں حق دو۔ عوام نے ہمیں ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، مگر چند لوگوں کی وجہ سے وہ عوام کی مینڈیٹ ہم سے چوری کے لے گیا۔ اس کے اثرات ہمارے حلقے میں، ہمارے ضلع میں آئندہ کے لیے پھر لوگ سیاست اور جمہوریت کے لیے نہیں نکلیں گے۔ وہ بولتے ہیں کہ جس کی بازو مضبوط ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے کچھ بندے ہیں کہ وہ رشوت دے کر اور وہ کامیاب ہوں گے۔ میں ایک غریب کینڈیڈیٹ ہوں، ہمارے پاس تو نہ پیسہ ہے، ہمارے پاس صرف محنت ہے، ہمارے پاس صرف جمہوریت ہے۔ ہم نے خدمت کی ہے، جو ہمارے لڑائی عوام کی جو بھی ضروریات ہے، جرگے وہ قبائلی دشمنیاں ہم نے ختم کرے، وہاں کے لڑائی میں اکثر ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ہمارے بہت مسئلے تھے، اس کے لیے ہم نے بہت کردار ادا کیا۔ وہاں ایسی صورتحال ہے کہ شناختی کارڈ تک لوگ نہیں بنا سکتے، نادرا نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا کہ یار ہم ہر گاؤں میں، ہر پہاڑی پہ، ہر اس رورل ایریاز میں ہم نے نادرا کے وین منظور کرے اور ان کو عزت کے طریقے سے، خاص کر خواتین کی شناختی کارڈ وہاں نہیں تھی، یہ ہم نے بنائے۔ ہم نے خدمت کی ہے۔ صرف سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ سیاست میں اگر خدمت نہ ہو تو یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست صرف باتوں پہ آپ نے نہیں کرنی ہے۔ ہماری مطالبہ ہے یہ باقاعدہ ریٹن میں ہم نے ہر صحافی کو باقاعدہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بھی دیے اور سارے ثبوت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں بنا دیں۔ اور اب تمام صحافی حضرات سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ میں بھی صحافی ہوں، میں نے بھی جرنلزم کی ڈگری کی، آپ لوگ ہم بھائی ہیں آپس میں بھی اسی شعبے کا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کے وہ پہلا دن ہے کہ میں ادھر اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، عوام نے ہمیں ووٹ دی۔ آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں کوریج دیں، ٹی وی میں بھی، اخباروں میں بھی، اور ہماری آواز ان ایوانوں تک پہنچائے کہ جن ایوانوں میں ہمیں انصاف مل سکتی ہے، وہاں تک آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں۔ یہی ہماری کچھ گزارشات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ایک صاحب ڈکلیئر کیا جائے تو کیا جی جو ہمیں ملے تھے اس پہ ہماری اعتراضات نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایجنٹس نے لائے، ایک صرف ہمارے ایجنٹ نہیں تمام پارٹیوں کے ایجنٹس نے لائے، وہ تو صحیح ہے۔ اور اس پہ جو فارم 45 پہ جو ان لوگوں نے چینج کرے، جو ہمارے ساتھ ثبوت ہے، یہ باقاعدہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ واضح ثبوت ہے، فارم 45 اور فارم 47 48 اس میں واضح فرق ہے کہ یہاں اتنی دھاندلی ہوئی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو۔ اگر الیکشن کرنی تو فارم 45 پہ آ جائیں۔ 8 پولنگ سٹیشن پہ ہمیں فارم 45 نہیں ملے، وہاں جھگڑے ہوئے، وہاں ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، اس کی ہم نے ریپول کی مطالبہ کی۔ ابھی آپ نے ایک الزام لگایا کہ ایک مخصوص ٹولہ جس کے کہنے پہ یہ دھاندلی کی گئی ہے، وہ کون سی پارٹی اور کون سا ٹولہ، آپ کس کا نام لینا چاہیں گے؟
وہ مسلم لیگ نون کا ایک کینڈیڈیٹ ہے, سابق منسٹر بھی رہے 2 دفعہ, یہ تیسری دفعہ ہے. وہ تو ایسے بندہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ بھی ہے داندلی کے ذریعے ہے. وہ مشرف کے زمانے میں اس وقت وہ کاپ کے پارٹی میں تھا, اس کی 2 ڈگریاں ہیں مگر کلاس فیلو ایک بھی نہیں ہے لورالائی میں. ایک بی اے کی ڈگری, ایک مدرسے کی ڈگری, مگر وہ خود بول رہے ہیں ہمارے لورالائی میں کلاس فیلو نہیں ہے, ان پڑھ ہیں. وہاں سے کامیاب ہونے والا امیدوار میرا خود مسلم لیگ نون کا نہیں ہے لورالائی میں کامیاب تو آپ کے PB5 میں آرو نے تو کامیاب کرایا. ابھی ادھر الیکشن میں اس کی نوٹیفیکیشن روکی گئی, ہمارے کیس لگے ہوئی ہے. جمعیت کے کینڈیڈیٹ نے بھی کیس کیا, اور کینڈیڈیٹ جو ہماری مقابلہ 3 کینڈیڈیٹ سے تھے. اسی رات کو ہمارے اور جمعیت کے درمیان 100 ووٹ کی فرق تھی. یہ 8 پولنگ سٹیشن پہ جو جھگڑے ہوئے یہ روکے گئے, اس کی ساری ویڈیوز ہمارے ساتھ ہیں, ان کی ووٹ ہمارے ساتھ ہے جو وہاں پہ کیے گئے. باقاعدہ تیر پہ جو نشان جو تیر پہ ٹپے لگے ہوئے تھے, باقاعدہ پیٹی جو بکس تھے وہ توڑ کے ادھری کسی کڑے میں ان لوگوں نے, یہ دیکھیں یہ 1 ووٹ نہیں ہے, یہ باقاعدہ 300 ووٹ وہاں پھینکا گیا. یہ سارے ثبوت ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کیا, عدالت بھی جائیں گے, بلوچستان الیکشن ٹربیونل بھی جائیں گے. ہم تو نہیں بیٹھتے ہیں کہ جب تک ہمیں انصاف نہ ملے. اگر انصاف کے دروازے بند ہوئے پھر عوام جانے, ان کے انصاف جانے کہ وہ کیا کرتے ہیں آگے. لورالائی میرے خیال میں ایک پرامن ضلع ہے, مگر وہاں ایک قبائلی دشمنیاں کا خدشہ ہے اگر یہ ناانصافی ہوئی. شمس صاحب, ٹوٹل جو ووٹ ہیں جو آپ کو پڑے ہیں اور جتنے والے کو پڑے ہیں فارم 45 کے مطابق, وہ تعداد تو بتا دیں. وہ تعداد 8 پولنگ سٹیشن پہ الیکشن نہیں ہوئی, اس میں 11,000 اور ہمارے اور ملا کے درمیان 100 ووٹ کا فرق تھا. اچھا, اس وقت بالکل یہ جو بندہ آیا اس کو یہ 3رے نمبر پہ تھے, اس کو ابھی لے آیا پہلے نمبر پہ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے لایا. یہ اگر کوئی PhD ہولڈر تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ ایک بڑا قابل بندہ ہے, اس نے خدمت کی ہے, پیسے دیے اور دندلی پیسے آرو کو دیے. آرو اور یہ پریزیڈنگ افسران کو پیسے دیے. ان لوگوں نے ہمارے الیکشن خراب کرائے. 8 پولنگ سٹیشن پہ جھگڑے ہوئے, سارے FIR جس کے ہیں پریزیڈنگ افسران نے FIR کٹوائے. جھگڑوں کے باوجود بھی اس کو ووٹ دیے. FIR بھی لوگوں نے کٹا اور 45 فارم فل کر کے آرو کو جمع کرائے, کیونکہ یہ سارے جو آرو ہے یا پریزیڈنگ افسران ہے سب مل کے داندلی ہوئی. شمس الدین خان, آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی نے انتخابات کے حوالے سے کہا ہے کہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے, اس پر تحفظات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم دھاندلی کے خلاف سڑکوں پہ احتجاج نہیں کریں گے, صرف قانونی جدوجہد کریں گے. تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے اس موقف کو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی کو عمل درآمد کریں گے؟ بالکل, پارٹی کے تو ہم تابع. 3 دن ہم نے وہاں باقاعدہ پنجاب DG خان روڈ پیجام ہڑتال ہم نے کرائی. اس کے بعد پھر ہم آئے ادھر کیس کے لیے. احتجاج کی ٹائم تو ابھی نہیں ہے, ہم ادھر قانونی جنگ لڑتے ہیں. پارٹی سے بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں, اور روڈوں کی سیاست نہ ہم نے کی ہے. صرف اگر ناانصافی ہوئی شاید پھر ہم چلے جائیں گے, وہ پارٹی کی بات آگے. اس وقت ہم روڈوں پہ نہیں ہے, ہم نے روڈ کھول دیے, ادھر آئے ایک قانونی جنگ کے لیے. الیکشن کمیشن میں ہم نے کیس فائل کیا.